بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کا شکریہ ادا کیجیے، شکریہ ادا کیجیے۔ جیسے حدیث کے انوسار بندے کا شکریہ ادا کرنے والا شخص رب کائنات کا ناشکرا کیوں ہوتا ہے؟ کوشچنس یہ ہے، اس کی وجہ مختلف شارحین حدیث نے یہ بیان کیا۔ نمبر 1، جیسے اس لیے کہ ایسا شخص نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا کہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو جو میری نعمتیں تم تک پہنچیں کا وسیلہ بنے۔ دوسرا نمبر، کیونکہ بندے کو دینے والے دو ہیں، ایک حقیقی مطیع دینے والا اور دوسرا ظاہری معطی۔ حقیقی معطی اللہ رب العالمین ہے جس نے اسباب اور ذریعے مقرر فرما دیے، مثلاً کسی کی روزی کا وسیلہ کسی پیشے کو بنایا، کسی کی تجارت کو کسی کے لیے زراعت اور کچھ کے لیے صدقات و زکوٰۃ وغیرہ کو واسطہ وسیلہ بنایا۔ جیسے ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہماری رزق جو ہے ہماری تجارت سے ہو رہی ہے۔ جیسے تجارت بہت قسم کی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، یا ہماری رزق کہیں ہم کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اس کے پرپس سے بھی بنایا ہے، یعنی ہماری رزق اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنا دی، اس کے ذریعے سے تم کو انکم آتی رہے گی۔ اور وہ الگ چیز ہے، آپ حلال طریقے سے کما رہے ہو یا حرام طریقے سے کما رہے ہو، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا، یہ نہیں کیا کہ یہ آپ کی تقدیر میں نہیں کہ آپ کو حرام کمانا ہے۔ وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے طریقے سے۔ اگر ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، جیسے ہم اگر ڈیوٹی کرتے ہیں کہیں، ہماری 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 10 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، لیکن ہم ڈیوٹی 4 ہی گھنٹہ کر رہے ہیں، لیکن ہم 8 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے 10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کی سیلری لے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے سیلری۔ یا کوئی ہم بزنس تجارت کر رہے ہیں، 100 روپے کوئی چیز ہے، ہم اس پہ 500 لیتے ہیں کسی بندے سے، وہ ہمارے لیے غلط ہوگی، طریقہ غلط ہے۔ لیکن ہم اسے بتا دیں 100 روپے کی چیز ہے لیکن ہم کو 500 چاہیے، میں 500 کا سیل کروں گا، آپ کو لینا تو لیجیے ورنہ مت لیجیے، لیکن زیادہ رقم رکھ کے وہ غلط طریقہ ہے، وہ حرام طریقہ آپ کو ہو جائے گا۔ اس میں سیکنڈ، ایک ظاہری معطی وہ شخص ہے جس نے ہمیں کوئی چیز دی یا ہمارے ساتھ کوئی بھلائی یا خیر خواہی کی۔ جب معطی دو ہیں تو اگر ہم بندے کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ پاک کو یہ ناپسند ہوگا، چنانچہ وہ ہمارے شکر کو قبول نہیں فرمائے گا یا شکر کا قابل قرار نہیں دے گا، کیونکہ ہم سے اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ اس شخص کا شکریہ ادا نہیں کیا جس کا شکر ادا کرنے کا اللہ کریم نے فرمایا تھا۔ جیسے کوئی چیز ہمیں دیتا ہے، کوئی ایسا مصیبت آ جاتی ہے، لوگ کچھ اللہ نے ذریعہ بنا دیتے، اس کے ذریعے تم کو یہ ہیلپ مل جائے گی، پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس ٹائم کوئی چیز دیتا ہے، ہم اس کو شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ذریعہ بنایا، اس کے ذریعے وہ آیا بندہ، کچھ کیا، ہمارے ہیلپ کیا۔ اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے، ہمیں ہاسپٹل تک پہنچاتا ہے، اس کو تھینک بولنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کہ اگر اس کی شکریہ ادا نہیں کر رہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ چیز ہے۔ اور شکر والدین کا ایک ساتھ کا حکم، اور والدین، اور اب اس میں الگ اور پوائنٹ آتا ہے جس میں شکر والدین کے ساتھ کرنا اور اللہ کا، دونوں ساتھ ساتھ کیسے کریں۔
رب کریم نے قرآن پاک میں شکر کے بارے میں فرمایا، انشکر لی ولی والدی کا ترجمہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کیا؟ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ جیسے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے پانچوں نمازیں ادا کی اور اللہ کریم کا شکر کیا، اور جس نے پانچوں نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی تو اس نے والدین کی شکر گزاری کی۔ کیا؟ ہم لوگ نماز پڑھے، اس میں بھی والدین کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس کی نماز پڑھنے کے بعد 5 وقت کی نماز، اور نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں اور اخلاق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہا ہے، ان کی شکریہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور ٹرم آتا ہے پھر 3rd پوائنٹ، شوہر کا ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جانے والیاں، یعنی جو اپنے بیوی اگر شوہر کی ناشکری ادا کرتی، سب سے زیادہ وہ جہنم میں جائیں گی۔ یہی ریزن ہے سب سے زیادہ، جو بیوی اپنے شوہر کی ناشکری ادا کرتی ہے، سب سے زیادہ جہنم وہی جانے والی ہیں۔ بیوی کا شوہر کا ناشکری کرنا اس سے دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمیوں میں دیکھا ہے، یعنی سب سے زیادہ جہنمیوں میں عورتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ خواتین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس سبب سے؟ فرمایا، اس کے لیے تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری ادا کرتی ہو۔ جیسے لیڈیز میں اکثر یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، عورتوں میں سب کچھ آپ کرو، لیکن اگر کوئی ایک چیز کمی ہو جائے تو پوری کی پوری چیز کہیں گے کبھی اس نے کیا ہی نہیں، پوری کی پوری چیز میں نہ ہو جاتا ہے ان لوگ کی سب کچھ۔ اور اگر ان کے مطابق اب کوئی چیز کام نہیں کرو تو وہ غصے میں کوئی چیز بولتے ہیں، بندے نے میرے آج تک اس نے نہیں کیا، شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ شکریہ کس طرح ادا کیا جائے؟ رہا سوال یہ بندوں کا شکریہ کس طرح ادا کیا جائے، تو اسلامی تعلیمات میں اس کے کئی انداز بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کوئی ایک یا سارے بھی اپنائے جا سکتے ہیں۔ یعنی اسلام میں بہت طریقے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، کس نے کوئی چیز دی تو بدلے میں ہو سکتے ہیں تو یہ بھی کوئی شے دے دے، کسی نے اس کے بدلے اچھائی یا بھلائی کی تو اس کی تعریف کر دے، یعنی اس کے لیے دعائیں کر دے، بلکہ کہہ دے جزاک اللہ خیر، کہہ دے، اس کے احسان کو یاد رکھیں۔ جیسے اگر کوئی چیز کوئی کرتا ہے، اس کے بدلے میں آپ اس کو بھی کچھ چیز ہیلپ کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ خیر بولیں اس کے لیے، اور اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھیں آپ اپنے اوپر۔ اس بندے نے ہماری ہیلپ کی، اگر وہ کسی ٹائم پرابلم پڑتا ہے تو اس کا ہیلپ کریں۔ شکریہ کرنے کے طریقے کے بارے میں 4 فرامین مصطفیٰ۔
جسے کوئی چیز عطا کی گئی، اگر وہ طاقت رکھے تو اس کا بدلہ دے، اگر طاقت نہ رکھے تو اس کی تعریف کر دے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری ادا کی۔ اگر کوئی کرتا ہے اور اس کو ہم تعریف نہیں کرتے ہیں تو اس کو ہم ناشکریہ میں گنتے اس چیز کو۔ جو تم میں سے بھلائی کے ساتھ پیش آئے تو اسے اچھا بدلہ دو، اور اگر تم اس کے استطاعت نہ رکھو تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا بدلہ جا چکا ہے۔ اگر کوئی ہیلپ کرتا ہے، اگر اس کے بدلے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے اس کے لیے دعا کریں، اس حساب سے دعا کریں، اس یقین کے ساتھ کریں وہ ہماری دعا قبول ہو، اور اس کو وہ چیز ہیلپ اس حساب سے اس کو کوئی مدد پہنچے، اس کو بدلہ ملے، اس کو مل جائے، اس کو گارنٹی کے ساتھ۔ جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اسے چاہیے کہ اسے یاد رکھے، کیونکہ جس نے احسان کو یاد رکھے گا گویا اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور جس نے اس نے چھپایا بے شک اس نے ناشکری ادا کی۔ جس کے ساتھ بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیر، یعنی اللہ پاک ہے تجھے بہترین سزا دے گا کہے تو وہ ثنا کو پہنچ گیا، یعنی کوئی کسی کا ہیلپ کرتے اس کو جزاک اللہ خیر کہے۔ دعا کے بدلے دعا کریں، شکریہ ادا کرنے کے موقع پر شکریہ ادا کریں، کیسے بھی آپ جو آپ اس کو بن پڑے اس کے حساب سے آپ کریں۔ اور ہم شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سب سے بڑی آج کل کے دور میں ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہی نہیں کسی چیز کو، اگر کوئی ہیلپ کرتا ہے تو۔ شکریہ ادا کرنے کی اتنی اہمیت اور فوائد اور مواقع ملنے کے باوجود اکثر لوگ دوسرے کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلا وجہ سستی کی وجہ سے، دوسرا ہے شکریہ کے فضائل اور فوائد سے لاعلمی، یعنی معلوم نہیں ہے ان کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے شکریہ کرنے کے۔ تربیت میں کمی، ان کی تربیت میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ کوئی ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو ہم کیوں کسی کا شکریہ ادا کریں؟ جیسے ہم کسی ہیلپ کے وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے، اور دوسرا کوئی آگے میرا ہیلپ کر رہا ہے ہم اس کی شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی کیا نہیں، ہم کیوں کریں؟ یہ ایک ایگو، اس کو ایگو بولتے ہیں، جو ایک گھمنڈ ہمارے اندر آ جاتی ہے، یہ غلط چیز ہے۔ جو اس نے کیا وہ اس کے ڈیوٹی تھی، کیا ڈیوٹی تھی، اگر کوئی ہیلپ کرتا ہے تو ایک ڈیوٹی آپ سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا چھوٹے لوگ ہیں تو ان کا شکریہ ادا کیا تو سر پر چڑھ جائیں گے، اگر چھوٹے لوگ ہیلپ کرتے ہیں آگے بڑے لوگوں کی تو شکریہ ادا کریں گے تو وہ ہمارے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں گے، یہ بھی سوچ لوگ رکھتے ہیں آج کے دور میں۔ اپنوں کو شکریہ تھوڑی ادا کیا جا سکتا ہے، اور چچا پھوپھی ہو یا خالہ ماموں یا کوئی بھائی بہن کوئی بھی ہیلپ کرے، آپ کا بھائی چھوٹا بڑا جیسا بھی ہو، اگر وہ شکریہ ادا وہ تو آپ کا ہیلپ کرتا ہے آپ اس کی شکریہ ادا کریں، احسان فراموشی نہیں کریں۔ اتنی چھوٹی سی بات کا شکریہ ادا کیوں کریں، یہ لوگ بولتے ہیں، لیکن شکریہ چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی باتوں کا شکریہ ادا کرنی چاہیے ہمیں لوگ کو۔ اور بھی جیسے اگر بہت سلام، ہم لوگ اپنے چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوچ بیٹھتے ہیں، ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، اپنے اندر ایگو رکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں، وہ سلام کرے گا۔ آج ہمارے گھروں میں یہی چیز ہے جو ہم لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، کیونکہ چھوٹا کرے نہیں تو بڑا کیوں کرے گا، یہ سوچ رکھ رہے ہیں ہم لوگ، جو غلط ہے، نہیں رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، جب تک کہ اللہ حافظ۔